میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں. میں یہ جاننا چاہتی تھی, میں نے کبھی بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز, ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے. میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر, ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے. ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے, جو فیسٹیولز ہے, اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے. تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا, مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں, اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں, لال پاؤڈر. تو لال پاؤڈر استعمال کرنا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں. لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے, یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں. تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے. لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے. اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں. تو جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, چاہے وہ گنپتی ہو, تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے, اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2, بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے, اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. جی بھائی, اپنا نام اور پیشہ. میرا نام راجو شرما ہے, میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں, یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں, چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں, پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا, میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا, جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا, پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا, تو یہ جو درگاہ جانا, چادر چڑھانا, ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا, گلے میں لٹکانا, یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے, ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا, میرا کچھ مطلب زخم. پلیز بہنوں کے شعبوں میں اگر کوئی بہن ہوں مائک نمبر 4 میں تو میری گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. ہاں, تو میرا کوشچن ہے. ہیلو, میں نرملا چوہان بول رہی ہوں. میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کر رہا ہے. کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن
اور بہت ہی رسپیکٹ ہے، اس لیے یہ مذہب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، مجھے آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سب سے بیٹھیں۔ بیسٹ اور سب سے پیارا ہے۔ ماشاء اللہ، بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام نہیں۔ مذہب پر قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی مجھے- دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مالی میں- دباؤ، کوئی مالی دباؤ نہیں، فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے۔ ہاں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی ہاں۔ اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ۔ جی۔ اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرو، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے، تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف، اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی زمین اس کے ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے، لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے۔ بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے، تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے، ارتھ از اے پلانٹ۔ تو آپ جب کہتے کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ، لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے، سارے کائنات کا سینٹر نہیں ہے۔ جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، یہ آپس میں گھوم رہے
اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis. means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی اپنا نام بتائیں گے پھر سے واپس. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے, بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ نہیں؟ کوئی نہیں. کوئی پریشر نہیں؟ کوئی نہیں انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے, آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے, اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ میں امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے کے سینٹنس میں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے, شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا, اس کے لیے شکریہ ادا کہنا چاہتا ہوں. مائک نمبر 3 بہنوں کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے. نان مسلم اوور ہیئر.